السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، گھر کا سکون جن چیزوں سے وابستہ ہے ان میں سے ایک جھگڑے سے بچنا بھی ہے۔ چنانچہ جس گھر میں میاں بیوی، خاص طور پر ساس بہو کی آپس میں نہ بنتی ہو، یا بھائی بہن بھائی بھائی کی آپس میں نہ بنتی ہوں، جھگڑے ہوتے رہتے ہوں، نندیں بھی ہوں تو لڑائی جھگڑے کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا ہر ایک ہاتھ میں بارودی بم لے کر گھومتا ہے، بس ذرا سی کسی نے کوئی بات کہی، فوراً آگ کا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایسے گھر میں امن و سکون کی فضا قائم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، امن و سکون کی بجائے ٹینشن کی کیفیت ضرور دکھائی دے گی، اور پھر یہ کہ جھگڑے میں نقصان دونوں فریقوں کا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا کم اور کسی کا زیادہ، لیکن ہوتا نقصان دونوں کا ہے۔ جھگڑا کرتے وقت انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جھگڑے میں دل آزاری، طنز، تانے، تہمت لگانا، عیب نکالنا، گالم گلوج، ہاتھا پائی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ خدا کی پناہ، کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے۔ جھگڑالو شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہیں جو شدید جھگڑالو ہیں۔ یاد رکھیے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، جبکہ جھگڑا کرنے سے سخت نقصان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنایا جائے گا۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب بہو اپنے سسرال آتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرے اپنے نہیں ہیں، اس لیے محبت بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہی حال ساس کا بھی ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، اور بہو کے آنے سے پہلے ہی منصوبہ بنائے بیٹھی ہوتی ہے کہ کیسے بیٹے کو قابو میں اور بہو کو نوکرانی اور خدمت گزار بنا کر رکھنا ہے۔ انہی گھریلو سازشوں کی وجہ سے بات لڑائی جھگڑے اور نفرت تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر گہرائی سے ان لڑائی جھگڑوں کی وجوہات تلاش کرنا چاہیں گے تو کوئی خاص وجہ نہیں ملے گی، بس ساس کو یہ لگتا ہے کہ بہو نکھٹو، کامچور، بدتمیز اور نالائق ہے۔ اگر بہو کو مزیدار کھانے بنانے نہ آتے ہوں تو اس بیچاری کی تو ویسے ہی درگت بنا دی جاتی ہے، اور اگر صبح دیر سے اٹھے تو پھر نکھٹو، کامچور اور دیگر طعنوں سے بچ نہیں سکتی ہے، اور شوہر کو قابو کرنے کا الزام تو ہر بہو کے سر لگتا ہی ہے۔ جبکہ بہو کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ساس صرف نکتہ چینی کرنے، عیب نکالنے اور تنقید کرنے کے ہی انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اور ساس کو اپنی نالائق بیٹی قابل نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتی رہتی ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے نفرت، حسد، بغض اور کینہ پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو چکی میں پس رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ مظلوم مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا اور بیوی کو بھی چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ ماں چاہتی ہے کہ بیٹا صرف میری طرفداری کرے اور اس کے سامنے بیوی کو کھری کھوٹی سنائے، جس سے اسے دلی سکون حاصل ہو۔ ادھر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر سب کے سامنے اس کی حمایت کرے۔ ایسی صورتحال میں بڑے سے بڑا سمجھدار اور ترم خان بھی نااہل ثابت ہو جاتے ہیں، اور بر وقت صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا کریں، اور پھر بسا اوقات ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مردوں کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اچھا، آج کل خواتین ساس کی خدمت نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ساس کی خدمت بہو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ذرا بتائیے، کیا بہو ہمیشہ جوان رہے گی؟ کیا کبھی بڑھاپے میں اسے شفقت، محبت اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ساس حدیث شریف کے مطابق ماں ہے، چاہے وہ لڑکی کی ساس ہو یا لڑکی کی، دونوں اپنی ساس کو ماں سمجھیں۔ جس طرح ہماری ماں ہمارے کہنے پر نہیں ملی، بلکہ جو تقدیر میں لکھی تھی وہی عورت ہماری ماں بنی، اور ہم نے اسے دل سے قبول کیا، اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لیا۔ اسی طرح جو عورت ہماری تقدیر میں ساس تھی وہی ہمیں ملی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے،
کیونکہ نکاح کے بعد شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا خاندان بھی اپنا خاندان بن جاتا ہے، اور یہ رشتہ اصول و ضوابط سے نہیں بلکہ محبت و ہمدردی اور ایثار و اخلاقیات سے پلتا بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ نکاح کے بعد عورت جب اپنے سسرال رخصت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے حقیقی والدین کی طرح سمجھے اور ان کی اسی طرح عزت و اکرام کرے جیسے اپنے حقیقی والدین کی کرتی تھی، اور ہر قسم کی ایسی بات سے بچے جس سے اس کا اپنے سسرال کے ساتھ یا شوہر کا اپنے گھر والوں سے تعلق کمزور اور متاثر ہو۔ اسی طرح ساس کو بھی چاہیے کہ بہو کے ساتھ بیٹی جیسا معاملہ کرے اور ہر ایسا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے گھر میں محبت کی فضا پیدا ہو۔